سورہ آل عمران رکوع نمبر 10. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. سورہ آل عمران رکوع نمبر 10. ترجمہ کنز الایمان. تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو اور تم جو خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے. سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے مگر وہ جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا توریت اترنے سے پہلے. تم فرماؤ تورات لا کر پڑھو اگر سچے ہو. تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی ظالم ہے. تم فرماؤ اللہ سچا ہے تو ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرک اور شرک والوں میں نہ تھے. بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور سارے جہان کا رہنما. اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جو اس میں آئے امان میں ہو. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے. اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے. تم فرماؤ اے کتابیو اللہ کی آیتیں کیوں نہیں مانتے اور تمہارے کام اللہ کے سامنے ہیں. تم فرماؤ اے کتابیو کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو اسے جو ایمان لائے. اسے ٹیڑھا کیا چاہتے ہو اور تم خود اس پر گواہ ہو. اور اللہ تمہارے کوتکوں یعنی برے اعمال کرتوت سے بے خبر نہیں. اے ایمان والو اگر تم کچھ کتابیوں کے کہے پر چلے تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر کر چھوڑیں گے. اور تم کیوں کر کفر کرو گے؟ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف لایا اور جس نے اللہ کا سہارا لیا تو ضرور وہ سیدھی راہ دکھایا گیا. سورہ آل عمران رکوع نمبر 10. تفسیر. ناظرین و ناظرات، السامعین و سامعات، سورہ آل عمران کے گزشتہ رکوعوں سے آپ یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں اہل کتاب کا معاملہ چل رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی. تو یہاں پر چوتھا پارہ ہے اور اس کا آغاز بھی ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک تم اس پیاری چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت اچھی لگتی ہو کہ وہ میرے پاس رہے. جو چیز اچھی لگتی ہے بندے کو کہ وہ اس کے پاس رہے تو بندہ تو پھر وہ ہے نا جو اسے اچھی لگتی ہے کہ وہ میرے پاس رہے وہ اس چیز کو اللہ کے پاس پہنچا دے. پھر پتا چلے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے سے زیادہ پیار کرتا ہے تو تبھی وہ گویا کہ صحیح اونچی نیکی کرنے والا ہے.
جب یہ آیت کریمہ اتری تو اس آیت کریمہ نے ایسے جلوے دکھائے ہیں اور آج تک دکھا رہی ہے. ایک قصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بارگاہ رسالت میں پیش آیا. صحیح احادیث میں یہ واقعہ آتا ہے اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں تقریباً تمام مفسرین نے یہ بیان کیا کہ مسجد نبوی کے قریب ہی ایک باغ تھا، بہت پیارا کھجوروں کا باغ تھا، اس کے اندر کنواں بھی تھا، میٹھا پانی بھی تھا، پھل بھی اس باغ میں بہت اچھے آتے تھے، اس کے اندر گھنے سائے بھی ہوتے تھے. اللہ کے حبیب حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس باغ کے مالک تھے. رسول پاک کی خدمت میں وہ جا کے عرض کرتے تھے، حضور کبھی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھنا ہے، ٹھنڈے سایوں میں بیٹھنا ہے، تشریف لائیے. حضور کو لے جاتے تھے اور اس باغ میں حضور تشریف فرما ہوتے، کبھی اس کا پانی حضور پیتے، کبھی وہاں پر آرام فرماتے. کتنا خوش نصیب وہ باغ تھا اور باغ والا تھا جس کے ہاں جب چاہتا وہ حضور کو دعوت دیتا اور حضور وہاں تشریف لے جاتے. وہ باغ ابو طلحہ جو ہیں بڑے امیر آدمی تھے، ان کے اور بھی بڑے باغ تھے، لیکن جس باغ میں حضور کا آنا جانا تھا اس بنا پر انہیں اس باغ سے بہت پیار تھا اور بہت محبت تھی. جب یہ آیت اتری تو وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ مجھے تو اپنی ساری جائیداد میں سے یہ باغ بہت اچھا لگتا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم اسے اللہ کے راستے میں پیش کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری طرف سے قرآن پر فوری طور پر عمل کرنے والی بات ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ قبول کرے گا. عرض کیا حضور میں آپ کو ہی اس کا مالک بناتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اسے خرچ فرما دیں، میری طرف سے یہ باغ میں نے آپ کو تحفے میں پیش کر دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو، اپنے چچا زاد بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو یہ باغ جو ہے نا ان کو بیچ، ان کو پیش کر دو، ان کو دے دو تحفے میں. تو وہ تھوڑا سا پریشان تنگ دل سے ہوئے، اس لیے کہ وہ سوچتے تھے کہ کوئی غیر آدمی لے گا تو ذرا نیکی ہو جائے گی اور وہ صدقہ ہو جائے گا. یہ کیا ہوا، میرے ہی رشتہ داروں میں وہ چیز جا رہی ہے تو پتہ نہیں وہ نیکی قبول ہو کہ نہ ہو. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی زبان سے پھول نکلے. حضور نے فرمایا ابو طلحہ تجھے دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو اللہ کے راہ میں، اللہ کی راستے میں خرچ کرنے کا ثواب، اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب کہ تو نے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیا ہے. تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے اسے راستے راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات آتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے کہ یہودیوں نے آئے دن کوئی نہ کوئی سازش اور چال چلنی ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے تھے. ان اعتراضات میں سے انہوں نے ایک بار پوچھا، یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو فرماتے ہیں کہ میں ابراہیمی ہوں؟ فرمایا ہاں میں ابراہیمی ہوں. تو یہودی کہنے لگے کہ ابراہیمیوں اور یعقوبیوں، اسحاقیوں، اسماعیلیوں یعنی تمام انبیاء بنی اسرائیل جو تھے ان پر تو اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام تھا، آپ اونٹ کا دودھ اور گوشت استعمال کرتے ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا ہاں میں کرتا ہوں. وہ کہنے لگے پھر آپ کیسے ابراہیمی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو جو ہے نا وہ اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال نہیں کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جاؤ تورات لے کے آؤ، اپنی کتاب لاؤ ذرا اپنی کتاب. اب جب کتاب لے کے آئے ابن سوریہ آیا اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا اس میں سے، تو اب وہ کتاب ان کے خلاف گواہی دینے لگی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی کھانا بھی حضرت یعقوب علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یا حضرت اسماعیل علیہ السلام پر کوئی کھانا بھی حلال کھانا حرام نہیں تھا، تمام حلال کھانے ان کے لیے جائز تھے. تو اونٹ بھی حلال کھانوں میں شامل ہے، اس کا دودھ بھی حلال کھانوں میں شامل ہے. تو اب جب وہ پریشان ہو گیا یہودیوں کا ہر عالم، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت کھولی. دراصل بات یہ ہے
الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. دراصل بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ارک النساء کی تکلیف ہو گئی تھی. وہ جو کمر سے درد شروع ہوتا ہے تو ٹانگ میں چلتے جاتا ہے اور نیچے ٹخنے تک جاتا ہے, اس درد کو ارک النساء کا درد کہتے ہیں. وہ درد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہوا تو اس درد کی وجہ سے آپ نے اپنے اوپر پرہیز کر لیا تھا کہ میں اونٹنی کا دودھ نہیں پیوں گا اور گوشت نہیں کھاؤں گا. تو یہ انہوں نے خود پرہیز کر لیا تھا, جیسے کسی بندے کو تکلیف ہو اور تکلیف کی وجہ سے کسی چیز کو نہ کھائے, تو اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اس سے روکا تھا. لیکن اس کا یہ مطلب کہاں ہوا کہ ساری اولاد ابراہیم یا سارے بنی اسرائیلیوں پر اونٹ کا گوشت یا اونٹ کا دودھ حرام ہو گیا ہو. تو یہ بات جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپی ہوئی یہ حقیقت, ہزاروں سال پہلے کی یہ حقیقت بیان فرما دی تو یہودی خاموش ہو گئے اور ان کے پاس جواب نہ رہا اور اسلام کا بول بالا ہو گیا. اللہ پاک نے وہ بات قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی. اس کے بعد جب انہوں نے اس ہتھ کنڈے کا بھی جواب مل گیا تو پھر وہ کہنے لگے دراصل اس زمین میں سب سے پہلا جو گھر عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ بیت المقدس تھا. اس کے جواب میں بھی اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل کر دی. فرما ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. سب سے پہلے اس زمین میں اگر کوئی گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے. پھر وہاں سے حج کے فرض ہونے کا حکم بھی آیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانوں مسلمانوں پر حج کرنا فرض ہے, مگر وہ جو اس تک چل سکے, یعنی جس کے پاس استطاعت ہو اسی پر فرض ہے. یعنی صاحب مال لوگوں پر جن کے پاس استطاعت ہو کہ اپنے گھر والوں کو بھی سارے اخراجات دے کر ان کی ضروریات پوری کر کے اپنے ذمہ کوئی حقوق العباد باقی نہ رکھیں اور اللہ کے راستے کے لیے وہ حج پہ جا بھی سکیں اور خیر خیریت سے واپس آنے کا سامان بھی ان کے پاس ہو, تو ان کے اوپر حج زندگی بھر میں ایک بار فرض ہے. اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے کہا گیا کہ مسلمانوں دشمنوں کی اس طرح کی باتیں سن کر آپس میں پھوٹ نہ ڈالیں بلکہ آپس میں ایک ہو کر رہیں اور اسلام اور دامن مصطفیٰ کو اپنے ہاتھ میں رکھیں.